بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ تو آج کا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں سب؟ ویری گڈ۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا پیریڈ ہے؟ قرآن مجید کا۔ اور اس میں ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی کتاب، اور اس میں ہم حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک نیا حرف سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ سبق کا ہوم ورک سب نے مکمل کر لیا ہے؟ ٹھیک، تو مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سا حرف سیکھا؟ ویری گڈ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا غین۔ عین کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، غین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ غین کی آواز کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، موٹی آواز، غ۔ شاباش۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، گلے کا اوپر والا حصہ، یہاں سے نیچے تو حمزہ اور ہا رہتے ہیں، درمیان میں عین اور ہا کی آواز نکلتی ہے، اور اوپر سے غین کی آواز ادا ہوتی ہے، موٹی آواز، غ۔ شاباش۔ اب آپ ان الفاظ میں سے غین اور عین دونوں کو تلاش کریں گے۔ شاباش، تو آپ نے آسانی سے عین اور غین کو تلاش کیا۔ اب آپ باری باری ان حروف کی آوازیں ادا کریں گے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ تو میرے بات پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں بستوں سے نکالیے اور صفحہ نمبر 34 پیج نمبر 34 کھولیں گے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ شاباش۔ اب آپ اس حرف کو غور سے دیکھیے۔ کوئی اس حرف کا نام جانتا ہے؟ یہ ہا نہیں ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں تھا، اور یہ جیم بھی نہیں ہے کیونکہ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ تھا، اس کے تو اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کا نام ہے خا۔ اس حرف کا نام ہے خا۔ اس کا نام ہے خا۔ سب پڑھیں گے، اس کا نام ہے خا۔ شاباش، ایک دفعہ پھر سب مل کر اس کا نام پڑھیں گے، خا۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر آپ سب مل کر اس کا نام پڑھیں، خا۔ شاباش۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ تھا، نیچے ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں تھا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی آواز سیکھتے ہیں۔ آواز کے لیے ہم اس پر لگائیں گے کیپ اور اس کی آواز پڑھیں گے خا۔ جس طرح آپ نے گزشتہ حروف میں سیکھا کہ ان کے نام لمبے تھے، جیسے با، تا، ثا، را، لیکن ان کی آوازیں مختصر تھیں، با، تا، ثا، را۔ اسی طرح خا کا نام لمبا ہے، خا، اور اس کی آواز مختصر ہے، خا، اور اس کی آواز موٹی آواز ہے، خا۔ پڑھیے، خا۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے، خا۔ شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیے، خا۔ ویری گڈ۔ صحیح آواز کے لیے ہمیں مخرج پہچاننا ہے، تو خا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے،
یہ غین کا دوست ہے، غین کے پاس رہتا ہے، یعنی اس کا مخرج ہے گلے کے اوپر کا حصہ۔ یہاں سے دونوں حروف کی آوازیں غین اور خا کی آوازیں ادا ہوتی ہیں، تو خا کا مخرج ہے گلے کے اوپر والا حصہ۔ شروع سے حمزہ اور ہا کی آوازیں ادا ہوتی ہیں، درمیان سے عین اور ہا کی، اور اوپر سے غین اور خا کی آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ نے گلے کے اوپر سے یہاں سے خا کی آواز ادا کرنی ہے، موٹی آواز، خا۔ شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیے، خا۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، خا۔ اس کی آواز ایسی ہے جیسے کبھی گلا خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خا خا خا، تاکہ گلا صاف ہو جائے، ہمارا گلا ٹھیک ہو جائے، تو بالکل اس کی آواز یہی ہے، خا۔ تو ہم نے خا کا مکمل چہرہ دیکھ لیا، اس کی آواز کی پہچان کر لی اور اس کا مخرج بھی پہچان لیا۔ اب آپ صفحہ نمبر 34 پر غور سے دیکھیے خا کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ویری گڈ، بالکل صحیح تلاش کیا آپ نے، سرخ رنگ کے پھول کے اندر لکھا ہوا ہے خا۔ اس کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، میں یہ لفظ پڑھتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے کہ پہلی آواز کس حرف کی آواز ہے۔ خاشبن، 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 خاشبن۔ بالکل ٹھیک پہچانا، پہلی آواز ہے خا کی آواز، خا، خاشبن، خا، خاشبن، خا، خاشبن۔ لیکن اس کے شروع میں پورا خا نہیں نظر آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خا کا بھی چہرہ تلاش کرنا ہے، جیسے ہم نے باقی سارے حروف کا کیا نا، بڑے حروف جیم، ہا، اسی طرح خا کا چہرہ بھی تلاش کرنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے۔ آئیے خا کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے جیم اور ہا کا چہرہ تلاش کیا تھا، جیم اور ہا کے شروع کا حصہ، لیکن جیم کے نیچے ایک نقطہ بھی تھا، تو خا کا چہرہ ہے خا کے شروع کا حصہ، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے جو ہمیں اس لفظ کے شروع میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم سرگرمی نمبر 1 میں سے خا کا چہرہ پہچان کر اس کی آواز بھی ادا کریں گے۔ تو آپ سرگرمی نمبر 1 میں پہلی شکل کو غور سے دیکھیے۔ بالکل ٹھیک، یہ تو خا کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر آواز کے لیے اس کی کیپ بھی موجود ہے، تو ہم خا کی آواز پڑھیں گے۔ آپ سب پڑھیے، خا، موٹی آواز۔ اب آپ دوسری شکل کو غور سے دیکھیے۔ خا کے شروع کا حصہ جو آگے کسی حرف سے مل رہا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ موجود ہے اور اس کے اوپر اس کی کیپ بھی موجود ہے، تو یہاں پر بھی آپ خا کی آواز پڑھیں گے، خا۔ اگلی شکل کو غور سے دیکھیے، بہت ہی آسان ہے، یہاں پر بھی خا کا چہرہ ہمیں درمیان میں نظر آ رہا ہے اور دونوں طرف وہ حروف سے مل رہا ہے، اور اس کے پاس آواز کے لیے اس کی کیپ بھی موجود ہے، تو یہاں بھی ہم اس کی آواز پڑھیں گے، خا، موٹی آواز۔ سب پڑھیے۔ اگلی شکل کو غور سے دیکھیے، بہت ہی آسان ہے، یہاں پر خا اپنی پوری شکل میں نظر آ رہا ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی موجود ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا نام نہیں بلکہ آواز پڑھیں گے۔ میرے بات پڑھیے، موٹی آواز، خا۔ آپ ایک دفعہ پھر سرگرمی نمبر 1 میں ان ساری اشکال کو دیکھتے ہوئے خا کی آواز پڑھیں گے، موٹی آواز، باری باری پڑھیے، خا، 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 خا۔ الحمدللہ، ہم نے خا کے چہرے کو پہچان لیا ہے اور اس کی آواز بھی سیکھ لی ہے۔ اب ہم الفاظ میں سے اس کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ دائرہ لگائیں گے۔ تو آپ سرگرمی نمبر 2 میں پہلے لفظ کو غور سے دیکھیے اور سنیے، خا، ل، قا، خا، ل، قا، خا، ل، قا۔ خا کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے؟ شروع میں، بالکل ٹھیک، پہلی آواز خا کی آواز ہے،
اور شروع میں خا کا چہرہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو آگے کس حرف سے مل رہا ہے؟ لام کی آواز سے. درمیان میں لام ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ الف دونوں طرف نہیں مل سکتا، لام دونوں طرف ملتا ہے، تو یہ لام کی آواز ہے، لا. لیکن آپ خا کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ خا کے اوپر سرکل کریں گے. ویری گڈ. اس لفظ میں آخری آواز کس حرف کی آواز ہے؟ قاف کی. یہ بھی موٹی آواز ہے، قا. شاباش. اب آپ اگلا لفظ دیکھیے، دخل. 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 خا کی آواز کہاں پر ہے؟ درمیان میں. بالکل ٹھیک. خا درمیان میں نظر آ رہا ہے، خا کا چہرہ، اور آگے وہ لام کی آواز سے مل رہا ہے. اس پر سرکل کیجئے. ویری گڈ. پہلی آواز کس حرف کی آواز ہے اس لفظ میں؟ بالکل ٹھیک، دال کی آواز ہے، دا. اب آپ باقی الفاظ میں سے خا کا چہرہ تلاش کر کے اس پر سرکل کریں گے، یعنی دائرہ لگائیں گے. پیارے بچوں، آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا، اس کا نام ہے خا. دیکھنے میں یہ جیم اور ہا کی طرح نظر آتا ہے، لیکن جیم کے بیچ میں ایک نقطہ تھا، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں تھا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ہم نے خا کا چہرہ بھی تلاش کیا، اس کی آواز بھی ہم نے سیکھی جو کہ موٹی آواز ہے، اور خا کا مخرج ہے گلے کا اوپر والا حصہ. شروع میں حمزہ اور ہا کی آواز نکلتی ہے، درمیان سے عین اور ہا کی، اور اوپر سے غائن اور خا کی آواز نکلتی ہے. تو خا کا مخرج ہے گلے کے اوپر کا حصہ. اب آپ پیج نمبر 35 پر دیکھیے، ایک میچنگ ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی یہ ایکسرسائز کر چکے ہیں، جس میں آپ نے حروف کے نام کو ان کی آوازوں سے ملانا ہے، اور پھر آواز کو اس تصویر سے ملانا ہے جس کے نام کی پہلی آواز اس حرف کی آواز ہو. مثال کے طور پر ہم ایک حرف کو ملاتے ہیں، باقی آپ نے خود مکمل کرنے ہیں. تو پہلا حرف دیکھیے، یہ کون سا حرف ہے؟ ویری گڈ، یہ ہے حمزہ. چھوٹا سا لکھا ہوا ہے نا، تو یہ ہے حمزہ، یہ عین نہیں ہے. اب آپ حمزہ کو حمزہ کی آواز سے ملائیں. ویری گڈ، اس کے سامنے ہی موجود ہے حمزہ کی آواز، چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کیپ بھی موجود ہے. اب آپ اس آواز کو اس تصویر سے ملائیں گے جس کے نام کی پہلی آواز حمزہ کی آواز ہوگی. تو میں باری باری پڑھتا ہوں. اب میں باری باری ان تصویروں کے نام پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیے، اور جس نام کی پہلی آواز حمزہ کی آواز ہو اس سے حمزہ کی آواز کو ملانا ہے. پہلی تصویر دیکھیے، اس کا نام ہے عالم. 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 پہلی آواز حمزہ کی آواز نہیں ہے. دوسری تصویر دیکھیے، غار. 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 اس کی پہلی آواز بھی حمزہ کی آواز نہیں ہے. تیسری تصویر کو دیکھیے، اس کا نام ہے اناناس. 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 بالکل صحیح، اس کی پہلی آواز حمزہ کی آواز ہے، اناناس. تو آپ حمزہ کی آواز کو اس تصویر کے ساتھ ملائیے. شاباش. اب آپ باقی حروف کو بھی پہلے ان کی آوازوں سے ملائیں گے دوسری لائن میں، اور پھر تیسری لائن میں اس تصویر سے ملائیں گے جس کے نام کی پہلی آواز اسی حرف کی آواز ہوگی. پہلی 3 تصویروں کے نام آپ جان چکے ہیں. اگلی 2 تصویروں کے نام میں پڑھتا ہوں، آپ ان کو یاد رکھیے تاکہ آپ بعد میں ان کو اس کی آواز کے ساتھ ملا سکیں. چوتھی تصویر کا نام ہے خشب. 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 اور 5ویں تصویر کا نام ہے ہدیۃ. 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 آپ نے ان تصویروں کو اس آواز سے ملانا ہے جو ان کے نام کی پہلی آواز ہے، اور اسی طرح آوازوں کو ان کے حروف کے ساتھ بھی ملانا ہے.
پیارے بچوں، اب آپ پیج نمبر 36 کھولیں گے، صفحہ نمبر 36، اور اس پہ ایک پوئم موجود ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ جب بھی کسی حرف کا گروپ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ان کے دوستوں کا گروپ مکمل ہو جاتا ہے، تو ہم پوئم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر گلے سے ادا ہونے والی آوازوں کا گروپ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، یہ سارے دوست گلے میں رہتے ہیں، شروع میں، درمیان میں اور اوپر آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پوئم پڑھیں گے شروع سے، آپ میرے بعد ریپیٹ کیجئے۔ م ب و ف، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے نا، رائٹ ہینڈ سے، تو یہاں پر م ب و ف، پھر پہلی انگلی ہم کھولیں گے، اس کا گروپ پڑھیں گے، اسی طرح باری باری چاروں انگلیاں کھولیں گے اور ان پر جو آوازیں موجود ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ بک سے آوازیں دیکھتے جائیے اور میرے بعد ریپیٹ کریں۔ ف ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر۔ ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ ہم موٹی آواز کے لیے ہاتھ کو باہر نکالیں گے، تو جس آواز کے لیے میں ہاتھ کو باہر نکال رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ موٹی آواز ہے، تو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اب رائٹ ہینڈ والی آوازیں مکمل ہو گئیں، اب ہم لیفٹ ہینڈ سے شروع کریں گے، ایک ایک انگلی کھولیں گے۔ ج ش ی، لیفٹ ہینڈ رائٹ سے لے کر آئیں گے، ج ش ی، و ک ق، ایک دفعہ پھر پڑھیں، و ک ق، اور یہ دونوں انگلیاں کلوز کر کے ہم آخری دونوں انگلیاں کھولیں گے، کیونکہ یہ 6 کی 6 آوازیں حلق سے ادا ہوتی ہیں، تو یہ ایک ہی گروپ ہے، تو ان کے لیے دونوں انگلیاں کھول کر رکھیں گے اور باری باری پڑھیں گے۔ ا ہ ع، ویری گڈ۔ ان میں سے کوئی آواز موٹی نہیں ہے نا، تو ہم نے ہاتھ کو آگے نہیں کیا۔ ا ہ ع، پڑھیے۔ آخری 3 آوازیں پڑھوں گا، ح غ خ، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ آخری 2 آوازیں موٹی ہیں نا، تو دونوں کے لیے ہاتھ کو باہر رکھنا ہے، ح غ خ، ویری گڈ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، ح غ خ، شاباش۔ آخر میں ایک دفعہ پھر پوری پوئم پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں اور میرے بعد پھر ریپیٹ کرتے جائیں۔ م ب و ف، ث ذ ظ، ت د ط، ز س ص، ل ن ر، ج ش ی، و ک ق، ا ہ ع، ح غ خ۔ الحمدللہ، تو ہماری پوئم مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے گھر میں پوئم کی بھی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر حرف کا گروپ پتہ چل جائے گا، اور آپ ہاتھ کے اشارے کی مدد سے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس کی آواز موٹی ہے۔ تو آپ نے پوری پوئم کی مشق کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیج نمبر 35 پر ایکسرسائز بھی مکمل کرنی ہے، میچنگ ایکسرسائز، اور سرگرمی نمبر 2 میں سے الفاظ میں سے خ کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ سرکل بھی لگانا ہے، دائرہ لگانا ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔